بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 350 ملاحظہ فرمائیں۔ بلاخر میں شگاف کے عین اوپر پہنچ گیا۔ یہ سب سے خطرناک جگہ تھی۔ 10 فٹ بلند فصیل میں نیچے 5 فٹ کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اوپر ایک پل سا رہ گیا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ یہ پرانی بے سہارا اینٹوں کا 5 فٹ لمبا ٹکڑا خود اپنے وزن سے بھی گر سکتا تھا۔ اس پر میں نے اپنے وزن کا اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تو مجھے ایک سائے کی خفیف سی حرکت محسوس ہوئی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ یہ بنگالی تھا جو سرتاپا سیاہ لباس میں آگے بڑھ رہا تھا، کسی سیاہ چیتے کی طرح عیاری سے اور بے آواز قدموں سے چلتا ہوا۔ وہ درختوں کے تنوں کے پیچھے پناہ لیتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ میں سانس رو کے اس کا انتظار کرتا رہا۔ ابھی تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کدھر جائے گا، لیکن میں ایسی پوزیشن میں تھا کہ اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ جب وہ سیدھا شگاف کی طرف لپکا تو میں نے اطمینان کا گہرا سانس بھی روک لیا۔ میں نے اس شکستہ فصیل کی معلق اینٹوں پر ٹھہر کے خود اپنے لیے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ میں اینٹوں سمیت گرتا تو ملبے میں میری ہڈی پسلیوں کا چورا ہو جاتا، لیکن خدا نے مجھے بچائے رکھا اور میری محنت رائے گاں نہیں گئی تھی۔ بنگالی نے شگاف کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے پیروں کو سمیٹا، ہاتھوں کے بل پر خود کو اٹھایا اور بنگالی پر یوں جست لگائی کہ وہ میرے جسم کے نیچے دب گیا۔ خود بخود میرے ہاتھ اس کے سر اور ٹھوڑی پر جم گئے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں بائیں ہاتھ سے ٹھوڑی پکڑ کر میں نے سر کو دائیں ہاتھ سے جھٹکا دیا اور بنگالی کی گردن یوں گھوم گئی جیسے سر اور دھڑ کے درمیان کوئی ہڈی تھی ہی نہیں۔ ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز تو خود اس کے کانوں نے بھی سنی ہوگی۔ 30 سیکنڈ بعد میں کھڑا ہو گیا۔ بنگالی کا جسم اب بھی ہل رہا تھا، لیکن جسم کا دماغ سے رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کا احساس مر چکا تھا اور جسم مر رہا تھا۔ میں نے اس کی جامہ تلاشی لی اور حسب توقع مجھے اس کے پاس سے کچھ نہیں ملا۔ اس کی اسٹین گن میں نے ایک کندھے پر ڈال لی اور اپنی مشین گن دونوں ہاتھوں میں تھام کے میں حویلی کی طرف بھاگا، ہر قسم کی احتیاط کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ مجھے معلوم تھا کہ باقی 3 ابھی دور ہوں گے، انہیں تھوڑا سا گھوم کر آنا تھا۔ سب سے کم فاصلہ جنوب کی طرف سے آنے والے کو طے کرنا تھا۔ تقریباً 2 گنا فاصلہ شمالی سم سے داخل ہونے والے کو درپیش تھا۔ سردار جی کا چکر لمبا تھا کیونکہ ان کو عقبی حصے تک پہنچنا تھا، مگر میں نے پہلے انہی سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ چھت تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے میں وہ ٹارچ لائٹ بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ میں نے وہ دروازہ بند کر دیا جس سے میں اندر گیا تھا اور ٹارچ لائٹ کی مدد سے مختلف کمروں سے گزرا جو سب ویران پڑے ہوئے تھے۔ لوگ اسے آسیب زدہ حویلی سمجھتے تھے تو حق بجانب تھے۔ اس کو رکھنے والوں نے عمدن ویران رکھا تھا اور اسے بھوت پریت کی خون آشامی کی داستانیں منسوب کی تھی۔ خسرو جمشید ایک اسمگلر تھا۔ اس نے رانی کی حویلی کو اپنا ایک ٹھکانہ بھی بنا رکھا تھا اور عشرت قدا بھی، مگر جو کچھ تھا وہ زیر زمین تھا۔ کوئی شامت کا مارا اوپر آ پہنچتا تھا تو اس کی خبر نیچے مل جاتی تھی۔ اسے مار کے آس پاس ہی کہیں گاڑ دیا جاتا تھا اور معلوم نہیں اب تک اتنے بے گناہ ان شکاری بھوتوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ زینہ مجھے عقبی حصے میں ملا۔ اوپر تک جانے والی سیڑھیاں بھی ٹوٹ رہی تھی، لیکن میں احتیاط سے قدم رکھتا ہوا چھت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ سردار جی بھی پہلے زینہ ضرور تلاش کریں گے، مگر سکھ تو سکھ ہے، اس کا کیا بھروسہ کہ وائے گرو کا خالصہ کہے اور اڑ کر اوپر پہنچنے کی کوشش کرے۔ لیکن سردار جی نے تو میرے 12 بجا دیے۔ نیچے حویلی کے کسی گھنٹے نے 12 بجانا شروع کیے ہی تھے کہ مجھے ایک منڈیر پر ابھرنے والا سر دکھائی دیا جو اندھیرے میں سیاہ گولے کی طرح ابھرا اور غروب ہو گیا۔ میں دیوار کے سائے میں لیٹ کر ساکت ہو گیا۔ سر پھر اوپر آیا اور اس مرتبہ قائم رہا۔ اوپر آنے والا اب چھت کا جائزہ لے رہا تھا اور میں حیران تھا کہ آنے کا یہ کون سا راستہ ہے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک ٹرین پائپ کے سارے چڑھ کے اوپر آئے تھے۔ میں نے سر کے بعد دڑ کو منڈیر پر نمودار ہوتے دیکھا، پھر ایک سایہ چھت پر اتر آیا۔ آہستہ آہستہ دبے پاؤں اس نے منڈیر کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ میں چوکس ہو گیا کیونکہ اس کا رخ اسی سمت میں تھا جدھر میں دبکا پڑا ہوا تھا۔ بے شک وہ دور سے اندھیرے میں میرے خدو خال کو عمارت کے خاکے سے جدا نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر قریب آتے ہی وہ دیوار اور آدمی کے فرق کو محسوس کر لیتا۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو پلاسٹر کا ایک اکھڑا ہوا ٹکڑا میری گرفت میں آ گیا۔ اسے میں نے ہاتھ کو کم سے کم حرکت دیے بغیر اچھالا کہ وہ مخالف سمت میں کھلی چھت پر گرا۔ سردار جی ایک دم گھوم گئے اور ان کی اسٹین گن کا رخ بدل گیا۔ وہ چند سیکنڈ تک اسی پوز میں منتظر رہے کہ کچھ ہو یا کوئی سامنے آئے۔ میں بھی چند سیکنڈ کی مہلت ہی چاہتا تھا جس میں میرے لیے کھڑے ہونا ممکن ہو۔ سردار جی کے اور میرے درمیان 20 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ یہ فاصلہ اس وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب حریف اپنے ہاتھ میں اسٹین گن لیے فائر کھول دینے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہو۔ میں نے اپنی مشین گن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سردار جی نے پلٹ کے دیکھا
گولیوں کا ایک بریسٹ آیا مگر میں غوطہ مار کے نکل چکا تھا۔ چھت سے اڑنے والی سیمنٹ کی کرچیاں میرے چہرے سے ٹکرائیں، پھر میں نے آنکھیں بند کر کے ٹریگر دبا دیا۔ فضا دوسری بار مشین گن کی تڑتڑاہٹ سے گونجی۔ سردار جی نے ایک بھیانک چیخ بلند کی اور وہ اچھلا تو اس کے دونوں ہاتھ بھی اوپر اٹھ گئے۔ اس کی مشین گن نے ایک دھماکے سے سیمنٹ کی چھت پر گری۔ وہ خود منڈیر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اچھلنے کے بعد وہ نیچے آیا تو اس کا آدھا دڑ منڈیر پر لٹک گیا۔ اس نے کرب کے ساتھ ایک بل کھایا تو اس کی ٹانگیں تھوڑا سا اوپر اٹھ گئیں۔ وہ منڈیر پر سے غائب ہو گیا۔ اس کی لاش حویلی کے سامنے والے حصے میں تقریباً 18 فٹ کی بلندی سے گری۔ اسی وقت تیسرا شخص شامت اعمال کے باعث سامنے آ گیا۔ وہ جنوب کی طرف سے اندر پہنچ چکا تھا اور دوسروں کی طرف سے بہت مطمئن تھا کہ وہ سب کی آنکھوں میں دھول چونکنے میں کامیاب رہا۔ محاصرہ کرنے والی پاکستانی فوج کے کسی سپاہی نے اسے نہیں دیکھا۔ جب سکھ فوجی میری چلائی ہوئی گولیوں سے زخمی ہو کے اچھلا تھا تو اس کی پگڑی گر گئی تھی۔ جب وہ نیچے گرا تو تیسرے شخص نے یہ سمجھا کہ شاید سردار جی نے چھت پر موجود دشمن پر فائر کیے تھے، مگر دشمن بچ گیا اور اس نے جان بچانے کے لیے کوٹھے پر سے چھلانگ مار دیا۔ تیسرا شخص دور نہیں تھا مگر اندھیرے میں اس کی نظر دھوکہ دے گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ سردار جی کے سر پر پگڑی نہیں تھی اور بغیر پگڑی کے کودنے والا اس کے نزدیک دشمن ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے بھی نیچے گرتی ہوئی لاش پر ایک راؤنڈ چلا دیا۔ یہ شاہ اپنی جلد بازی پر یقینی پیشیماں ہوگا مگر جنگ کے میدان میں غلطی یا غلط فہمی ہی شکست کے اسباب پیدا کرتی ہے۔ لاش پر گولیاں برسانے والے کو تعصب کے سوا کچھ نہ ملا ہوگا، لیکن مجھے اس کی صحیح پوزیشن کا سراغ مل گیا۔ اب میں اجلت پسندی کا مظاہرہ کرتا تو مشین گن کا رخ اس کی سمت رکھتے ہوئے فائر کھول دیتا، لیکن میرے سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں روپوش تھا۔ میری کوشش کی کامیابی اور ناکامی کے امکانات 50-50 تھے۔ ادھر میری پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ میں چانس لے سکوں، چنانچہ میں نے سر کو جھکا کے اور گھٹنوں کے بل دوڑتے ہوئے فصیل کی لمبائی کو طے کیا۔ فصیل گار کنگورا 2 فٹ چوڑا اور اونچا تھا۔ اوپر سے اس کی شکل محرابی تھی، چنانچہ 2 کنگوروں کے درمیان جو جگہ ملتی تھی وہاں تھوڑا سا خلا آ جاتا تھا۔ اس خلا سے میں نیچے بھی دیکھتا گیا۔ اگر وہ تیسرا آدمی اپنی جائے پناہ سے نکلتا تو میں اسے 10 قدم بھی نہ جانے دیتا اور اوپر ہی سے اس کے جسم میں باقی ماندہ سب گولیاں پیوست کر دیتا، لیکن وہ اپنی کمی گاہ سے باہر نہیں آیا۔ چھت کے آخری حصے میں پہنچ کر میں نے نیچے جھانکا۔ سکھ فوجی اسی طرف سے آیا تھا۔ اب میں اسی شخص کی تقلید کر رہا تھا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اس کی عقل سکھوں والی ہوگی۔ میں نے وہ ڈرین پائپ تلاش کیا جو لوہے کا تھا لیکن زنگ کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ 5 منٹ بعد میں نے قدم زمین پر رکھے اور دیوار کے دامن میں چلتا ہوا کونے تک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک شمال کی طرف سے داخل ہونے والا چوتھا شخص بھی پہنچ چکا ہوگا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میری ساری توجہ فی الحال اس تیسرے شخص پر تھی جو ابھی تک سامنے کی لمبی گھاس پر لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا۔ فوری طور پر مجھے ایسی کوئی ترکیب نہ سوجی جو اسے باہر نکالنے میں مؤثر ثابت ہوتی۔ میرے لیے انتظار کے سوا چارہ نہ تھا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، پھر 15 منٹ گزر گئے۔ میں اسی سمت میں نظر جمائے بیٹھا رہا جہاں میرے خیال میں دشمن چھپا ہوا تھا۔ عین اس وقت جب میں مایوس ہو کے یہ سوچنے لگا تھا کہ کہیں میں ایک مفروضے کو حقیقت سمجھے تو نہیں بیٹھا ہوں، دشمن نے اپنی موجودگی کا سراغ دے دیا۔ اسے میں صرف اس کی بدبختی کہہ سکتا ہوں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے اسے اچانک چھینک آ گئی۔ کہنے والے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ عشق مشق یا چھینک کسی کے چھپائے نہیں چھپتے۔ اس نے ضرور کوشش کی ہوگی کہ غلط وقت پر اور غلط جگہ پر نازل ہونے والی چھینک کو روک لے، مگر ناک نے وفا نہ کی۔ اس نے چھینک کو دونوں ہاتھوں کی پناہ میں اور گھٹنوں میں سر دے کر دبایا ہوگا یا آواز کو کم سے کم رکھنے کی ضرور تدبیر یقیناً کی ہوگی۔ پھر بھی میں نے وہ آواز سن لی۔ اب میرے لیے نشانے کا تعین زیادہ آسان ہو گیا۔ کامیابی کی 100% ضمانت اب بھی نہ تھی، لیکن مجھے یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ میں ساری رات یہاں دبک کر نہیں گزار سکتا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے اندازے پر بھروسہ کرتے ہوئے مشین گن کا رخ صحیح سمت میں کیا اور پورا راؤنڈ چلا دیا۔ مشین گن کو تھوڑا سا دائیں بائیں حرکت دیتے میں نے تقریباً 5-6 گولیاں مزید برسائیں۔ جب میں نے اس کی دردناک چیخ اور نزا کے کرب کی صدا سنی تو مجھے یقین آیا کہ میرا نشانہ خطا نہیں گیا اور میں اپنی جگہ سے نکل کے بھاگا۔ میرا رخ اب باہر کی طرف تھا۔ مجھے یقین تھا کہ چوتھا شخص فائرنگ کی آواز سن چکا ہوگا اور جب اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھے گا تہ خانے میں جا کے نواب خسرو کو غیر موجود پائے گا، مگر اسے نواب کے ساتھ دادے عیش دینے والی طوائف کی لاش ملے گی۔ پھر وہ دیکھے گا کہ کار غائب ہے اور ٹرانسمیٹر فون ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ اب نواب کو اغوا کر کے لے گئے یا اسے پاکستانی فوجی گرفتار کر کے لے گئے۔ پھر وہ وہاں سے فرار ہی میں اپنی عافیت سمجھے گا۔ سیدھی سڑک پر میں نے پیچھے دیکھے بغیر اپنا سفر جاری رکھا، لیکن اتنی احتیاط ضرور کی کہ سڑک سے ہٹ کر چلوں۔ مبادہ
کوئی اور گاڑی نمودار ہو جائے۔ مجھے یہ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں ان کے ساتھ پانچواں شخص ڈرائیور نہ ہو، لیکن ٹریکٹر لاوارث کھڑا ہوا تھا۔ اسے سڑک سے کچھ فاصلے پر درختوں کے پیچھے چھپانے کی واجبی سی کوشش کی گئی تھی۔ اس سڑک پر سے اس وقت گزرنے والا کون تھا جس کا انہیں ڈر ہوتا؟ مگر میری نظر دونوں جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے فوراً دیکھ لیا، اس لیے بھی کہ ٹریکٹر کا رنگ زرد تھا۔ میں ابرانی کی حویلی سے تقریباً آدھا میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ ٹریکٹر کے پیچھے والے حصے سے ٹیک لگا کے میں نے بنگالی کی اسٹین گن کا بار اپنے شانے سے اتارا اور زمین پر پیر پھیلا کے بیٹھ گیا۔ بے اختیار میرا ہاتھ سگریٹ کی طلب میں جیب کی طرف گیا، مگر میرے پاس نہ سگریٹ تھی اور نہ ماچس۔ میں نے ٹریکٹر پر چڑھ کے سامنے والے خانے کی تلاشی لی، پھر پیچھے دیکھا تو مجھے ایک تھرماس پڑا ہوا نظر آیا۔ اس میں گرم کافی تھی۔ یہ خدا کی دین تھی، اور بقول شاعر کی آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ سگریٹ تو نہیں ملی مگر کافی مل گئی، جس کی طلب ان حالات میں یوں دب گئی تھی جیسے غربت میں سوکھی روٹی میسر نہ ہو تو عشق بھی نہیں سوجتا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مزے لے کر کافی کے 2 مگ خالی کر دیے۔ تھرماس میں اتنی ہی کافی تھی۔ خالی تھرماس کو میں نے جنگل کی طرف اچھال دیا۔ اس نعمت نے میرے حوصلے اور میری جسمانی توانائی کے گراف کو میرے ارادوں سے بھی بلند کر دیا۔ رات کا 1 بج گیا، پھر 1:30 بج گیا۔ انتظار میرے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگا اور میرے ذہن میں نئے اندیشے سر ابھارنے لگے۔ کہیں وہ چوتھا شخص کسی اور طرف تو نہیں نکل گیا؟ میں نے ایک ٹیلی فون ٹرانسمیٹر کو تباہ کر دیا تھا، لیکن وہ کسی طرح اور بھی تو اپنا پیغام آگے پہنچا سکتا ہے، مزید گمک طلب کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی پورٹیبل واقی ٹاکی ہوا، مگر نہیں۔ اس کے ساتھیوں کی گفتگو فون پر سننے کے بعد یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ روانہ ہو جانے والے کو واپس نہیں بلا سکتے۔ ان کے پاس واقعی ٹاکی ہوتا تو وہ رابطہ قائم نہ کر لیتے، مگر کیا اس عمارت میں دوسرا فون ہو سکتا ہے؟ اچانک میں نے باتوں کی آواز سنی۔ میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کم سے کم 2 افراد رانی کی حویلی کی طرف سے آ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ قریب آتے گئے ان کے الفاظ واضح ہونے لگے۔ ان میں سے ایک خسرو جمشید تھا جو دوسرے شخص کو اپنے ساتھ ہونے والی ساری زیادتی کا احوال سناتے ہوئے سخت مشتعل تھا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو آزاد کر لیا تھا، یا وہ تہہ خانے میں پہنچ جانے والے چوتھے شخص کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو اسے رہا کر کے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ خسرو جمشید نے اسے بتا دیا ہوگا کہ آس پاس کوئی پاکستانی فوج نہیں اور نہ وہاں کوئی کرنل پہنچا تھا۔ وہ سب میرا ڈرامہ تھا۔ میں نے چوتھے شخص کے ساتھ نواب کی تشریف آوری کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ بالکل بے خوف تھے کیونکہ ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا، نہ پاکستانی فوج کی موجودگی کا اور نہ میرا۔ شاید میرے بارے میں انہوں نے فرض کر لیا تھا کہ میں 4 افراد کا مقابلہ نہ کر سکا اور جان بچا کے نکل گیا۔ وہ سیدھے ٹریکٹر کی طرف آ رہے تھے۔ میں سانس رو کے کھڑا رہا اور آفات ناگہانی سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتا رہا کہ مجھے چھینک نہ آئے، اچانک کوئی سانپ نمودار نہ ہو جائے یا کوئی اڑنے والا کیڑا میری ناک کو ڈنک مارنے کے لیے پسند نہ کر لے۔ جب وہ ٹریکٹر پر چڑھ گئے اور ان پر میری موجودگی کا راز افشا نہ ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خسرو جمشید اب لباس بدل چکا تھا۔ اس کا ساتھی ویسے تو دیہاتی لباس میں تھا، مگر وہ انگریزی بول رہا تھا اور اپنے لب و لہجے سے بنگالی لگتا تھا۔ وہ نواب پر برہم تھا۔ تم بھی ویسے ہی نواب ہو جو شطرنج کی ایک بادی پر سلطنت ہارتے رہے اور پیشہ ور طوائفوں کے نازو انداز پر اور پیشہ ور قصیدہ گو شاعروں پر زر و جواہر نچھاور کرتے کرتے خود فقیر ہو گئے۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، جمشید نے گرم ہو کر کہا۔ ذمہ دار؟ مائی فوٹ، تم شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس طوائف نے تمہیں عقل و ہوش سے بیگانہ کر رکھا تھا، ورنہ کیا یہ ممکن تھا کہ دشمن یوں سر پر آ پہنچتا؟ یہ تو میں بھی نہیں سمجھ پایا۔ جمشید نے دبے ہوئے لہجے میں کہا کہ آخر وہ کمینہ وہاں کیسے پہنچا؟ کس نے اسے پتہ بتایا اس جگہ کا؟ ہوشیار لوگ سب معلوم کر لیتے ہیں، خصوصاً جب انہیں معلوم ہو کہ حریف کو تو اپنا ہوش نہیں۔ عزیز میاں، اس جگہ کا علم میرے سوا کو نہیں تھا۔ جمشید نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا یہ بھی تمہاری غلطی تھی۔ وہ بولا اگر تمہارا آدمی ہمارے پاس نہ پہنچتا تو ہم تمہاری مدد کیسے کرتے؟ کیا فرشتے مجھے راہ دکھاتے؟ اور نواب صاحب، کیا سکندر بخت کو بھی تمہارے یہاں ملنے کی خبر فرشتوں نے پہنچائی تھی؟ اگر تمہارے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا تو اس راستے پر وہ کیسے آ گیا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے۔ ایک آدمی اور تھا، نواب نے کہا، میرا شوفر، جو میرا سیکرٹری بھی تھا اور محافظ بھی، وہی جو تمہارے میک اپ میں ڈبل رول کرتا تھا۔ عزیز تمسخر اڑانے کے انداز میں بولا، ہاں اس وقت وہ کہاں ہے؟ عزیز میاں نے کہا، وہ 7 نمبر کیمپ کی طرف گیا تھا۔ نواب نے کہا، وہی جو تباہ کر دیا گیا تھا؟ ہاں۔ وہاں اب کیا تھا؟ عزیز میاں بولا، وہ دونوں ٹریکٹر پر بیٹھے ہوئے یوں باتیں کر رہے تھے جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ میں نے اسے نہیں کہا تھا، میں نے تو مخالفت کی تھی، مگر یہ حکم دینے والوں کو میری گاڑی اور شوفر دونوں درکار تھے۔ جمشید نے کہا،
بس تو پھر اس پر فاتحہ پڑھ لو۔ عزیز میاں نے کہا اگر اس جگہ کا پتہ 2 آدمی جانتے تھے تو شک کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے کہ سکندر بخت کو اسی نے سب بتایا، اور ظاہر ہے اپنی خوشی سے بارضا اور رغبت نہیں بتایا۔ اگر وہ مارا گیا تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ کسے معاف نہیں کرو گے؟ عزیز میاں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جنہوں نے اسے زبردستی بھیجا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سکندر بخت اور اس کے ساتھی وہی موجود ہے اسی علاقے میں۔ وہ اتنی تباہی پھیلا چکے تھے، ان کو زندہ گرفتار کرنے کا سوچنا پاگل پن تھا، اور دیکھ لو اس کا نتیجہ، صرف ایک بچ کے واپس پہنچا تھا، وہ بھی مونی کی وجہ سے جو ایک عورت تھی۔ میں نے اس کی لاش بھی دیکھ لی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے اپنے کرنل کو خود گولی مار دی تھی؟ واٹ نانسن! یہ بات خود اس نے مجھے بتائی تھی۔ جمشید نے کہا کیا ان کے درمیان دشمنی تھی؟ ہاں تم کہہ سکتے ہو۔ دشمنی کی وجہ ایک لڑکی تھی جو کرنل کی بیٹی تھی، اور کرنل اس کی شادی کے معاملے میں اپنے رویے میں ایک سود کی لچک پیدا کرنے پر تیار نہ تھا۔ کرنل زندہ رہتا تو پھر تو ٹھیک ہی ہوا کہ وہ مارا گیا، ورنہ اس کا کورٹ مارشل ہوتا تو اسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے مرنا پڑتا۔ حد ہے بدماشی کی، ڈسپلن اور مورال کوئی چیز ہی نہیں رہا۔ ایک لڑکی کے لیے اپنے باس کو، اتنے سینئر افسر کو قتل کر دینا بہت سنگین جرم تھا۔ عزیز میاں بے حد مشتعل تھا، مگر پھر میں کہوں گا نواب صاحب کہ یہ سب باپ کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ اس نے میرے باڈی گارڈ کو قتل کر دیا تھا۔ باڈی گارڈ؟ عزیز میاں نے حقارت سے کہا جیسی روح ویسے ہی فرشتے، وہ بھی دودھ پڑا ہوگا شراب کے نشے میں یا چرس کا دم لگا کے۔ معلوم نہیں تم جیسے آدمی کو قابل اعتماد کیوں سمجھ لیا گیا۔ میری رائے میں تم اس قسم کی ذمہ داری کے لیے بالکل نااہل ہو۔ تم یہ بھول رہے ہو عزیز میاں کہ میری تو عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ جمشید ایک دم غصے میں قابو سے باہر ہو گیا۔ تم مدم سے وجود میں بھی نہیں آئے تھے جب میں نے اسلحے سے بری ہوئی کشتی مجاہدوں کو پہنچائی تھی۔ وہ تحریک خلافت کا دور تھا، پھر اب آپ مجاہدوں کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ عزیز میاں شرمندگی مٹانے کے لیے بولا۔ کشتی نے رخ کیوں بدل دیا ہے؟ وقت بدل گیا ہے میاں، اور جب وقت بدلتا ہے نا تو قدریں بدل جاتی ہیں، شرافت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، انسانوں کی نظریں اور ان کے دل بدل جاتے ہیں۔ نواب خسرو جمشید نے تلخی سے کہا کیا ملا تھا مجاہدوں کو؟ تحریک خلافت میں جان دینے والوں کو، اور کیا تم تقسیم کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتا نہیں۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد میری آنکھیں کھل گئی۔ کون نہیں مانتا ان کی شہادت کے پیچھے کار فرما عوامل کو؟ اس حادثے نے مجھے دل برداشتہ کر دیا۔ میں نے کہا میاں جمشید یہ اصول اور نظریات سب کتابی باتیں اور جذباتی نعرے اب ختم ہوئے، اب لوٹ کھسوٹ کا دور ہے۔ تم اسے منفی سوچ کہہ سکتے ہو، مگر جب صرف پیسہ عزت کا پیمانہ بن جائے اور حرام حلال جائز ناجائز کی تفریق مٹ جائے اور قانون مذاق ہو جائے تو سوچ سیدھی کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ اب بھی سیدھی سوچ رکھنے والے موجود ہیں اور میرا دشمن ہے تو کیا؟ میں سکندر بخت کو صحیح سوچ رکھنے والے مثالی انسان کی طرح پیش کر سکتا ہوں۔ میں کمزور تھا کہ بھٹک گیا، اور میں بھی دونوں ہاتھوں سے پیسہ کمانے والوں میں شامل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں گھاٹے میں نہیں رہا، خصوصاً جب میں ان کی قسم پرسی اور حالت زار دیکھتا ہوں جو بدستور وعدے داری نبھا رہے ہیں، تو مجھے کوئی شک نہیں رہتا کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ میرا خیال ہے کہ بنگالی بھی مارا گیا ہوگا۔ عزیز میاں نے کہا ہم کب تک انتظار کریں گے اس کی واپسی کا؟ اس کی لاش تو نظر نہیں آئی۔ ہاں مگر اتنی دیر میں وہ 10 بار اندر جا کے واپس آ سکتا تھا۔ چلو عزیز میاں اب یہ ٹھکانہ بھی چھوٹا۔ جمشید نے ایک سرد آب بھر کے کہا لگتا ہے کہ اب ہم پر زمین تنگ ہو گئی ہے، کہیں سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہ رہے تو آدمی کہاں جائے، کیوں کر جیے؟ یہ خسرو جمشید کی شخصیت کا وہ روپ تھا جو پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس کی ہوس پرست لالچی فطرت نے اسے اتنی جلدی سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اگر اس کے خیالات اور نظریات میں استقامت ہوتی تو وہ محبوس تیرے شجر سے امیدیں باہر رکھ کے عقیدے سے منحرف نہ ہوتا۔ میں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ٹریکٹر پر چڑھ جاؤں اور عزیز میاں کو مار کے جمشید کو اپنے ہمراہ لے جاؤں، لیکن پھر مجھے عقل نے روک لیا۔ میں نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے جگہ میں نے پہلے ہی منتخب کر لی تھی۔ جب ٹریکٹر سٹارٹ ہوا تو میں پیچھے پیر لٹکا کے بیٹھ گیا۔ ٹریکٹر نے موڑ کاٹا اور واپس مظفر گڑھ جانے والی سڑک پر دوڑنے لگا۔ اس کا دوڑنا ایسا ہی تھا جیسے اونٹ کا دوڑنا۔ مجھے بہت ہچکولے لگ رہے تھے، اور جب اچانک ٹریکٹر کچی زمین پر سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ گیا تو میرے لیے توازن برقرار رکھنا ایک مشکل کام ثابت ہوا۔ ایک طرف مجھے اسٹین گن کو سنبھالنا تھا تو دوسری طرف خود کو۔ کئی بار اسٹین گن ٹریکٹر کی باڑی پر لگی، مگر ٹریکٹر کے چلنے سے اتنا شور ہو رہا تھا کہ آگے بیٹھے ہوئے عزیز میاں اور جمشید نے کچھ نہیں سنا۔ عزیز میاں یقیناً مشرقی پاکستان کی علیحدگی پسند عناصر کا ایجنٹ تھا اور بھارتی ایجنٹوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا۔ اگر میرا اندازہ درست تھا تو ان کے بیس کیمپ میں بس اب 2 ہی آدمی تھے
جن کی گفتگو میں نے وائرلیس فون پر سنی تھی۔ تیسرا عزیز میاں تھا، چنانچہ میرے لیے پریشانی کی کوئی بات نہ تھی، میں ان تینوں کو فنا کر سکتا تھا۔